جس کے بارے میں سوال جواب ہو رہا ہے. پروردگار نے فرمایا عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بابت ایک دوسرے سے تیمہ گوئیاں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عن النبی العظیم، اس عظیم خبر سے متعلق. اب یہاں پر آ کے مفسرین کے تین قول ہو گئے کہ نبی عظیم سے مراد کیا ہے. وہ تو جو میں نے تشریح جو میں نے شروع کی ہے، اصل میں آخر میں تیسرا قول میں اسی پر لے کر آؤں گا اور یہیں سے میری گفتگو شروع ہوگی. بعض علماء نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ نبی عظیم سے مراد جو ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ ایک ہے. کہ مشرکین کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے تو آپس میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی. یہ کیسی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے سارے معبودات یہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں جب میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے پیغامبر بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تو پھر یہ کہنے لگے ارے کل تک تو ہمارے سے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے، اچانک ہی دعوی نبوت کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ جب چیمہ گوئیاں شروع ہوئیں تو اسی کو نبی عظیم سے تعبیر کیا گیا، وہ اسی آپ کی رسالت کے بارے میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں. اور تیسرا قول یہی ہے کہ وہ حضور کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے، قیامت کے قائل نہ تھے. وہ یہ اللہ کو خالق مانتے تھے مگر اس کو مالک نہ مانتے تھے. تو اس بارے میں جب گفتگو جب ہوئی ان کے آپس میں چیمہ گوئیاں، جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس نے جب ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہم سے حساب کتاب بھی لے گا، ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھے گا، سوال و جواب ہوگا، اس سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. یہ بات جب ہوئی تو ان کو یہ بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسی باتیں ہیں. تو یہود کہنے لگے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تو کیے جائیں گے لیکن ہمیں عذاب جو ہے وہ کل 40 دن کا ہوگا، جتنے دن میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن کا ہمیں عذاب ہوگا. نصارہ کہنے لگے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تو کیے جائیں گے لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے بیٹے کو جب صلیب دے دی، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی جا چکی ہے نا، ہمارے نزدیک تو چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت میں انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے، دجال کو آپ ہی قتل فرمائیں گے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، جب کسی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب صلیب دے دی ہے تو ہم سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا ہے اور جناب ہمیں کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو صلیب دے کے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے، اب ہم جو بھی چاہیں کرتے ہیں. اور اس لیے عیسائی جو بھی چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ بات ہے کہ انہیں عذاب نہیں ہے. اور مشرکین جو ہیں وہ ہاں ہوگا تو صحیح زندہ، مگر پتہ نہیں کس انداز پر ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں زندہ نہیں کیے جائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ یہاں تک کہ عاص بن وائل جو ہے وہ جناب ایک ہڈی کو لے کر آ رہا ہے اور توڑتا ہوا آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آگے کہتے ہیں اے محمد عربی کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی دوبارہ قیامت کے دن زندہ فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے گا اور تو بھی مر جائے گا اور تجھے بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا اور پھر تجھے داخل جہنم فرمائے گا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی یہ ہڈی لے کر آنے والا ابو جہل تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابی بن خلف تھا. بہرحال عاص بن وائل کے بارے میں زیادہ قرین قیاس ہے اور روایات سے زیادہ باتیں اسی طرح جاتی ہیں کہ وہ شخص تھا. تو رب العالمین نے فرمایا عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بابت میں ان کے آپس میں چیمہ گوئی ہو رہی ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں. ان کے آپس میں بڑی ہلچل مچ گئی تھی، بڑے معاملات بڑے دیگر کو ہوگا. کہنے لگے یہ ہوگا کیا؟ ارے اگر مر جائیں گے تو مرنے کو دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر جناب علی یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا. رب العالمین نے اس بات کو سوالاً جواباً فرمایا عن النبی العظیم، اس بڑی عظیم خبر کے متعلق ان کے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، جس میں کہ ان کے آپس میں اختلاف ہے، یہ خود ہی اختلاف کر رہے ہیں، ان کی سور آپس میں نہیں مل رہی. کلا سیعلمون، یقیناً یہ قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ فرماتا ہوں یقیناً وہ اس بات کو جان لیں گے جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کو معلوم حقیقت کھل جائے گی، ایک ہی چیز سامنے آ جائے گی ان کے. الم نجعل الارض مہادا، اچانک انداز کرم بدل گیا، یعنی مرنے کے بعد تمہیں زندہ میں فرماؤں گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ میں تمہارا رب بھی ہوں اور تمہارا مالک بھی ہوں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنا دیا؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنا دیا؟ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہ بنا دیا؟ والجبال اوتادا،
اور ہم نے پہاڑوں کو میخے بنا کے گاڑ نہ دیا. جب زمین جب بنائی گئی حدیث پاک میں آتا ہے زمین ڈاماڈول ہونے لگی تھی, رب العالمین نے پہاڑوں کو میخے بنا کے گاڑ دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور ہم نے تمہیں میاں بیوی کر کے بنایا, مرد عورت کر کے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کے لیے بنا دیا. سبات ہے سبت سے, سبت کہتے ہیں اصل میں قطع کو, کٹ جانے کو. تو یوم سبت کو, ہفتے کے دن کو یوم سبت اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہود کے میں یہ بات تھی کہ اس دن وہ تمام کام کاج سے کٹ جائیں گے, کوئی تجارت وغیرہ نہیں کریں گے اور کوئی شکار وغیرہ نہیں کریں گے, اس لیے یوم سبت کہا جاتا تھا. اور ان کا یہود کے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو جب بنا دیا تو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا, اب کٹ گیا, اب کوئی اور کام نہیں کرے گا. یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے. تو اس یوم سبت کو سبت کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں قطع کے, کٹ جانے کے. تو یہاں پر راحت کے معنی میں سبت آیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے, تو نیند اس کے لیے تبھی راحت بنتی ہے. اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنا دیا, راحت کے لیے بنا دیا ہے کہ تم جناب بازار سے تم ایئر کنڈیشن خرید کے لے کر آ سکتے ہو, ہیٹر لے کر آ سکتے ہو, دویز اور نرم نرم گدے لے کر آ سکتے ہو, عظیم و شان تم تکیے ہزاروں روپے کی خرید کے لے کر آ سکتے ہو, تم اپنے کمروں کو مزین اور آراستہ اور مریحہ بنا سکتے ہو. لیکن کیا ہے, لیکن تم نیند خرید کے نہیں لے کر آ سکتے ہو. نیند ہم ہیں جو عطا فرماتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کے لیے بنا دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا بنا دیا, ستر پوش بنا دیا, تمہارے لباس کی مانند بنا دیا. یہ استعارہ ہے. رات کو لباس سے تعبیر کرنا یہ استعارہ ہے. جس طرح کہ انسان جس وقت لباس پہن لیتا ہے تو وہ ڈھانپ جاتا ہے, اسی طرح رات جو ہے وہ انسان کو ڈھانپ لیتی ہے, اور جو امور ڈھانپنے سے متعلق ہیں وہ اس میں انجام پاتے ہیں. نیند ہے اور انسان کو راحت اور سکون ملتی ہے, یہ چیز ہے رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنا دیا. دن ہے روزی کمانے کا وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے. کیا چیز ہے مراد, اس پر اتفاق ہے کہ 7 مضبوط سے مراد آسمان ہیں, یعنی آسمان رب العالمین نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہمارے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ آج تک ہماری سائنس اور ہمارے جو آلات جو ہیں وہ آسمان کو تلاش نہ کر سکے. تلاش نہ کر سکنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں, یا یہ ہے کہ ابھی وہ اتنے دور ہیں کہ جہاں تک ان کی رسائی ہی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ہم نے ایک چراغ چمکتا دمکتا حرارت دینے والا بنایا. وہاج کہتے ہیں چمکتا دمکتا, اور حرارت دینے توازن دینے والا. ہم نے چراغ بنایا, سورج مراد ہے, جو کہ چمک بھی ہے, اس میں چمک بھی ہے اور اس میں حرارت بھی ہے. یہ تمہیں دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے نچوڑنے والی تھی بدنیوں سے ہم نے پانی کو موسلادھار انداز میں نچوڑا اور ہم نے اس کو بہایا. سجاد کہتے ہیں موسلادھار انداز میں پانی کے بہانے کو. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم نکالیں اسی پانی کے ذریعے سے غلہ اگائیں اور سبزہ اگائیں, دانا اگائیں اور سبزہ اگائیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, الفاظ زمخشری نے انکار کیا, کہتا ہے کہ اس کی یہ کسی کی جمع نہیں ہے. امام زمخشری جو ہیں صاحب امام اللغات ہیں, لیکن لوگوں نے لکھا اور علماء فرماتے ہیں لف کی جمع ہے. لف کہتے ہیں لپٹنے کو, یعنی کہ ایسے باغات جو لپٹے ہوئے ہیں ان کے سبزہ در سبزہ ہے. اس دنیا کے جنت کی بات نہیں ہو رہی, یہ دنیا کے حساب سے بات ہو رہی ہے. یعنی آپ جا کے مری میں جا کے دیکھیے, اور آپ یہ کشمیر میں جموں کشمیر میں نکل جائیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ باغات رب العالمین کیسی منظر کشی فرمائی ہے اس کے اندر. اور ہم نے لپٹے ہوئے باغ گھانے باغات پیدا فرمائے. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن جو ہے مقرر شدہ وقت ہے. بڑی عجیب بات ہے, یعنی انداز کلام اچانک بدل گیا, انداز کلام اچانک بالکل بدل گیا. وہ کیسے؟ دیکھیے غور کیجیے. پہلے رب العالمین نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون.
یہ قیامت سے متعلق باتیں وارہ ہو گئیں. اور پھر الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ ہوتے ہوتے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، سارا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہم نے دیا ہے تو ہم تمہارے مالک ہیں، ہم حساب بھی لیں گے نا، ہم تم سے پوچھیں گے نا. ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، ہم تم سے پوچھیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سوال و جواب کریں گے، پوچھیں گے، تم سے سوال و جواب ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن اس دن فیصلہ ہوگا. جو ہم نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اس طرح مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی جو سیدنا داؤد علیہ السلام سے متعلق ہے. اللہ اکبر، عظیم الشان حدیث ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یا اللہ تیری ایک نعمت آتی ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر ادا کرتے کرتے تیری کئی اور نعمتیں میرے اوپر آ جاتی ہیں. اور اے پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو میں شکر ادا کروں گا وہ بھی تو تیری عطا کردہ توفیق اور تیری نعمتوں کے ذریعے سے ہی ہوگی نا. تو یا اللہ جو میں شکر ادا کر رہا ہوں وہ بھی تو تیری، میں شکر ادا کیسے کروں؟ کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے میں نے رب کا بڑا شکر ادا کیا، ارے تو نے کوئی شکر ادا نہیں کیا. یہ سوچ لیں وجہ کیا ہے. وجہ اصل میں ہے کہ تو جو شکر جو ادا کر رہا ہے یہ بھی تو رب کی ہی توفیق سے ہے نا، یہ بھی تو رب کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس پر شکر ادا کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے شکر کی توفیق دی، یہ تو اس پر جو شکر ادا کر رہا ہے تو یہ اس پر جو شکر ہے ادا ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے نا. تو رب کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ بندہ رب کا شکر ادا کر سکے. رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے داؤد، تو نے مجھے پہچانا جس طرح کے پہچاننا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہے میری طرف سے ہے. میں مالک جو ہوں، میں مالک ہوں نا، میں مالک ہوں. ہاں بس میرا شکر ہی ہے کہ بندہ مجھ سے غافل نہ ہو. جب تک بندے نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے وہ میرے شکر میں ہے، جب وہ مجھ سے غافل ہو جاتا ہے تو میرا ناشکرا بندہ بن جاتا ہے. اس میں حضرت شیخ سعدی کی بات یاد آتی ہے. حضرت شیخ سعدی نے فرماتے ہیں کہ ایک سانس پہ رب العالمین کی دو نعمتیں ہیں. سانس جب اندر لیتے ہیں تو زندگی بڑھتی ہے، باہر جب نکالتے ہیں تو راحت اور سکون ملتا ہے. بتاؤ ایک سانس میں جب دو نعمتیں ہیں تو خدا کا شکر تم کس طرح ادا کر سکتے ہو؟ ایک سانس میں ایک مرتبہ ادا کرو گے نا، اور نعمتیں دو ہیں.